ہم کال گرل بھی ہیں، ہم ہائی پروفائل بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ دنیا میں گناہوں کا جال ہے، جیسے کانٹوں سے بچ بچ کے گزرتے ہو ایسے ہی دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کے چلے جاؤ، یہی تقوی ہے۔ اگر ایک آدھ گناہ تم سے ہو جائے تو تم اللہ سے توبہ کر لیا کرو۔ بستر پہ جب سونے کے لیے جاؤ تو پورے دن کا حساب لیا کرو، آج ہم نے دن بھر میں کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنے غریبوں کو ہم نے کھانا کھلایا، کتنے فقیروں کو کھانا کھلایا، کتنا صدقہ اور خیرات کیا، کتنے ہم نے نفلی نمازیں پڑھی، ہم نے کتنی اچھائیاں کی۔ اور رات میں جب سونے جاؤ تو دن بھر کا حساب لیتے ہوئے یہ بھی سوچو کہ آج ہم نے گناہ کتنے کیے ہیں۔ اور جب سونے جاؤ تو یہ مت سوچو کہ صبح ہم صحیح سلامت اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، آئے عبداللہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا، ایک اجنبی کی طرح رہنا۔ جیسے مسافر ہمیشہ کسی جگہ نہیں رہتا، 2-3 دن قیام کیا اور آگے بڑھ جاتا ہے، ایسی تمہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آئے عبداللہ تم ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں آئے ہو۔ آئے عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح سویرے اٹھ جایا کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اے عبداللہ جب رات میں بستر پر سونے جاؤ تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، پتہ نہیں صبح تک تمہارا شمار مردوں میں ہو یا زندوں میں ہو۔ یہ ہے تقوی، جس کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، جرجیت صاحب کی سیٹ لوور برتھ ہے، نیچے والی ہے، مڈل برتھ پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے، اور مڈل برتھ کی اوپر ایک اور سیٹ ہے، اس پر ایک اور آدمی لیٹا ہوا ہے۔ رات میں ٹرین دھڑا دھڑ چل رہی ہے اسپیڈ سے، لوگوں نے لائٹیں بند کر رکھی ہیں اپنی کیبن کی۔ جرجیت صاحب پیشاب کرنے کے لیے اٹھے، لوور برتھ سے ٹوائلٹ سے واپس آئے، اپنی برتھ پر لیٹنا چاہتے ہیں لوور برتھ پر، اچانک نظر پڑتی ہے مڈل برتھ پر جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کی اوپر والی جیب میں 2000 روپے نوٹ کی ایک گڈی ہے جو باہر نکل رہی ہے۔ جرجیت صاحب نے سوچا بہت اچھا موقع ہے، پورا کوچ سو رہا ہے، نکال لوں۔ یہ تو ایسے سو رہا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ اس کی حالت کیا ہے، نکال لیتا ہوں۔ جرجیت صاحب کو ڈر بھی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، سب خر خر سو رہے ہیں، اندھیرا ہے۔ ایک نظر پھر دیکھا، کوئی نہیں، سب سو رہے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھا، سب سو رہے ہیں۔ 2000 روپے نوٹ کی گڈی اس کے جیب سے نکل رہی ہے، اچانک ہاتھ بڑھا دیا، کھینچ رہے ہیں دھیرے سے تاکہ اٹھ نہ جائے، دھیرے دھیرے کھینچ رہے ہیں، لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے، ایک بار اور دیکھ لوں، ٹرین میں تو دیکھ لیا، اوپر بھی دیکھ لوں۔ مڈل برتھ کے اوپر جو لیٹا ہے آدمی، جب ہم نوٹ کی گڈی نکال رہے ہیں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اوپر والا آدمی میری حرکت دیکھ رہا ہے، پوری ٹرین سو رہی ہے، ایک ایک آدمی سو رہا ہے، لیکن نوٹ نکالتے وقت دیکھا کہ اوپر جو برتھ پہ لیٹا وہ دیکھ رہا ہے، وہیں رک گیا ہاتھ۔ اب 2 ہی راستے ہیں، صاحب میں چور نہیں ہوں، پیسے نکل رہے تھے اندر کر رہا تھا، یا تو جھوٹ بولوں، ایک راستہ یہ ہے، یا دوسرا راستہ یہ ہے، سن بھائی اب تو بھی دیکھ لیا ہے تو آدھا تیرا آدھا میرا، کہنا کسی سے نہیں، ایک راستہ یہ ہے۔ لیکن نیت خراب ہو گئی، تجھے کیوں دوں گا، نکال تو میں رہا ہوں، تو ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ چیخ نہ دے، بول نہ دے، اس لیے گڈی نکال رہے ہیں۔ تیسرا راستہ یہ کہ لے کے بھاگو اور چلتی ہوئی ٹرین سے کودو، اپنی جان کا زوخم میں کوئی نہیں ڈال سکتا ہے، اس لیے یہ خطرہ تو آپ مول لے نہیں سکتے۔ وہی 2 راستے، یا تو جھوٹ بول دو بھائی نکل رہی تھی ہم اندر کر رہے تھے، یا یہ کہو کہ نصف لی و نصف لکم، آدھا میرا آدھا تیرا، ہاف ہاف۔
جب اوپر والا آدمی آپ کی حرکت دیکھتا ہے تو آپ کی ہمت چوری کرنے کی نہیں ہوتی، آپ اس نوٹ کی گڈی کو اندر کر دیتے ہیں۔ ایک معمولی انسان جب آپ کے معمولی جرم کو دیکھتا ہے تو آپ جرم کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، آئی پی ایل کے میچ میں دڑے اور سٹا لگاتے ہوئے، اگر یہی خیال ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ساری نگاہیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، وہ بصیر ہے، سمیع ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ سنتا ہے تو اتنا زیادہ سنتا ہے کہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی آہٹ کو بھی وہ اتنی بلندی سے سن لیتا ہے۔ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ کی اوپر چلنے والی کالی چیونٹی کے پیر کے رکھنے کی بھی آواز وہ اتنی بلندی سے سن لیتا ہے۔ اور دیکھنے کا حال یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو سمندر کی تاریکی کے اندر بھی وہیل مچھلی جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، ایک دن میں اس مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی کتنے انڈے ہیں، ان انڈوں کی گنتی کتنی ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ ہمیں میرے ماں باپ نہ دیکھ رہے ہوں، ہمیں پولیس نہیں دیکھ رہی ہو، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم گناہ کے قریب نہ جائیں۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ ہم شراب نہیں اللہ دیکھ رہا ہوں، پھوڑ ہٹ نہیں پیئیں گے، یہ ہے تقویٰ۔ ہم اللہ کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑ دیں، یہ ہے۔ خوبصورت لڑکی نے بلایا، آ جاؤ واٹس ایپ پہ، چلے آؤ، پتہ نہیں کیسی ہو، پہلے فوٹو بھیجو، دے دیا، نہیں کچھ اوپن بھیجو کھلا ہوا، اس نے وہ بھی بھیج دیا، لو لڑکی اچھی، چل دیے۔ تقویٰ تو تب ہے جب بستر پر اس کے ساتھ لیٹے ہوں، دونوں اپنے کپڑے اتار رہے ہوں اور اس وقت یہ خیال پیدا ہو جائے کہ دنیا کی ساری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، ہٹ لات مارے بھگ چل، آئی ہمارا ایمان خراب کرنے، اور اسی وقت وہاں سے نکل جائے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے جیسے قوم بنی اسرائیل میں اس شخص نے تقویٰ اختیار کیا تھا، اور بخاری شریف کی اس روایت کے مطابق جو ایک چچیرا بھائی اپنی چچیری بہن سے پیار کرنے لگا تھا لیکن چچیری بہن کو کوئی مطلب نہیں تھا، اور جب اس کا باپ مر گیا تو وہ ایک دن بھوک مری کی شکایت لے کر اپنے بھائی کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ میرے بھائی، تمہیں تو معلوم ہے کہ میرے باپ نہیں رہے اس دنیا میں، میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اگر کچھ مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ اور آج موقع ملا اس آدمی کو، چچیرے بھائی کو، اور کہتا ہے، آئے میری بہن، چچیری بہن، پوری زندگی تم سے جو بات نہیں کہہ سکا وہ آج کہہ رہا ہوں، چچا کی زندگی میں تمہیں نہیں پا سکا، میں تمہیں چاہتا ہوں، اگر تمہیں منظور ہو تو آج کی رات میرے پاس آ جانا، تب میں تمہیں اتنے دینار یا درہم میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ ٹھکرا کے چلی گئی، لیکن وہاں گھر پہنچتی ہے تو اپنے شوہر کو دیکھتی ہے بیمار ہے، اپنے بچوں کو دیکھتی ہے کہ بھوکے ہیں، بیچاری مجبور ہو جاتی ہے اور پھر وعدہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، رات کی تاریکی میں ہم اپنے شوہر کو سلا کر، اپنے بچوں کو سلا کر تیرے پاس آ جائیں گے، لیکن تو مجھے تھوڑی سی مدد کر دے۔ اس نے 60 درہم دے دیے، اس نے لائی اور لا کر اپنے شوہر کو دوا علاج کرایا، اپنے بچوں کو کھلا پلا کے سلا دیا، جو وعدہ کیا تھا وعدے پر پہنچتی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، اپنے سینے سے لگایا، عورت کو، اپنی چچیری بہن کو بستر پہ لے گیا۔ جیسے اس نے بستر پہ جا کر اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی، یہ کانپنے لگی، تھرانے لگی۔ اس کے چچیرے بھائی نے کہا، تم جب آئی تھی تو اتنا نہیں کانپ رہی تھی، تمہاری یہ حالت، جب اتنا ڈرو گی تو آگے کا کام کیسے ہوگا؟ ڈر چھوڑو، کچھ اپنے اندر کھلا پن لاؤ، ڈر ہٹاؤ، میرا سپورٹ کرو۔ اور یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کی چچیری بہن نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اتق اللہ یا ابراہیم، آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ سے ڈر جا۔ آج تک میرے چہرے کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، اور آج تو ہے جو مجھے اپنے بستر پر لٹا رہا ہے۔ اللہ کی قائم کردہ حد کو مت توڑ، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، میں اپنے شوہر کی امانت ہوں۔
قبر کے سانپ بچھو میرا انتظار کر رہے ہیں, جہنم کی آگ میرا انتظار کر رہی ہے. چند لمحوں کی لذت سے میری زندگی بھر کی عبادت کو بیکار مت کر. اتنا کہنا تھا, اللہ سے ڈر. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اس نوجوان نے, اس لڑکے نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا اور کہتا ہے کہ میری بہن جا, اللہ سے ڈر. اللہ کا نام لیا, کہا کہتا اللہ سے ڈر. میری تو پوری زندگی گناہوں میں چلی گئی, اور تو ایک کام, اور وہ بھی ابھی تو نے کیا نہیں ہے غلط کام, تو ایک ایسے کام پر ڈر رہی ہے جو ابھی تو نے کیا بھی نہیں ہے. جا, میں نے تجھے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگی تو چچیرے بھائی نے آواز دی, سن, میں بہت سیاہکار گناہگار انسان ہوں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھے میری بدعملی کی وجہ سے جہنم میں ڈالے اور پھینکے, تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اتنی گواہی ضرور دے دینا, کیا ہے اللہ, یہ میرے ساتھ گندا کام کرنے جا رہا تھا, لیکن جب میں نے کہا اللہ سے ڈر جا, اتق اللہ, جب تیرا نام لیا تو تیرے ڈر سے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. شاید تیری اتنی گواہی کی بنا پر اللہ میری بخشش کر دے, شاید اللہ میری مغفرت فرما دے. میرے بھائیوں, لڑکی موجود ہے, بستر موجود ہے, اس نے اس پر قابو بھی پا لیا ہے, یہ وعدے کے مطابق چلی بھی گئی ہے. خوبصورت جسم اس کی آنکھوں کے سامنے, لیکن جیسی کہتی ہے اللہ سے ڈر, اور اس نے اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے اس لڑکی کو نظر انداز کر دیا, پھر اس کے جسم کے قریب نہیں گیا. میرے بھائیوں, حقیقت میں خوف خدا اسی کو کہتے ہیں, حقیقت میں تقوی اسی کو کہتے ہیں. یہ ہے ڈر, یہ ہے اللہ کا خوف. اور یہ چیز اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے, یہ چیز اگر ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے, تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے ایمانو والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ ہے ڈر. بات چیت میں بھی ڈر ہونا چاہیے اللہ کا, بات چیت میں بھی ڈر. بات چیت میں ڈر جانتے ہو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور جب بھی بات کرو تو بالکل درست اور سیدھی بات کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سچ بولو, تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو. سچ بولنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور درست بولنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. درست, اب دونوں میں فرق بتاتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ قولوا قولا سدیدا, جب بھی بولو تو سیدھے سیدھے بولو, درست بولو. پولیس مولانا جرجیز کو ڈھونڈ رہی ہے اور پہچانتی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ڈھونڈ نہیں رہی ہے. یو پی میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, لیکن بنگال میں نہیں. یو پی میں تو ڈاکٹر کفیل جیسے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. ہم بھی کبھی کبھی صلاح دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب بنگال ہی میں شفٹ ہو جاؤں, یہی محفوظ ہوں. سوچتے ہوں کبھی کبھی. کلیہ چک کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیے مولانا یہاں, ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے یو پی میں کہیں آپ کو پھنسا نہ دے. سوچتے ہیں یہی سیف جگہ ہے, لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ آج کل جو حالات ہیں اس کی بنیاد پر ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی ادھر بھی سیند ماری نہ ہو جائے, ادھر بھی بے ایمانی نہ ہو جائے. اور ہمیں دوسروں سے زیادہ اپنوں سے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے اپنے کہیں یہاں پر بی جے پی کی گورنمنٹ نہ بنوا دیں. ان سے ڈر لگتا ہے, ان سے. اس وقت عقل مندی سے کی ضرورت ہے, عقل مندی سے کام لینے کی, لیکن دولت کے نشے میں آدمی اپنی عقل بھول جاتا ہے, عقل بھول جاتا ہے. تعجب ہے یار, جرجیز صاحب مودی اور یوگی کے خلاف بولیں تو کیس نہیں ہوتا ہے, اور ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف بول دیں تو کیس ہو جاتا ہے. اور وہی لوگ کیس کرتے ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس والے کے, تم اس آدمی کے خلاف کیوں بولے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تصور کریے آپ, حکومت کے خلاف بولوں تو کیس نہیں ہوتا ہے, اور جو لوگ حکومت کی مدد کر رہے ہیں ان کے خلاف اگر بول دوں تو کیس ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دودھ پیتے بچے نہیں ہیں, بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اتنی عقل ہے میرے اندر.
مجھے معلوم ہے جو لوگ ہم ہی جیسے کسی مسلمان سے جڑے ہوئے ہیں ان کو برا لگ رہا ہوگا مولانا صاحب ہمارا کھیل خراب کرنے آ گئے. کھیل جو گندا کھیل کھیلا گیا ہے بہار اور کی سرزمین پر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کھیل سے ہماری بنگال کی سرزمین کو پاک و صاف رکھنا. پورے ہندوستان میں کہیں پروگرام نہیں. بمبئی والے کہتے نہیں مولوی صاحب ابھی نہیں بلا سکتے. یو پی میں ایک پروگرام نہیں ہو رہا ہے، اور بہار والے تو آج ہی آئے تھے پروگرام لینے کے لیے. ہم نے کہہ دیا بھیا میں نہیں کروں گا بہار میں. اور بنگال ابھی چل رہا، پورے ہندوستان کے اندر بھی صرف بنگال چل رہا. اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب. ہم لوگوں سے پوچھیے کہ ڈر لگتا ہے رات میں سو رہے ہیں گھر پر کہ کوئی فرضی مقدمہ لے کے پولیس نہ آ جاؤ ٹھونک نہ دے جیل کے اندر جاؤ. اور ایک بار جب کر دیا تو اتنے کیس لاد دیتی ہے کہ آپ زندگی بھر ضمانت نہیں کرا پائیں گے. مرتے رہو سڑتے رہو. یہ نکلے تو دوسرا نکلے تو تیسرا. آپ کو 20 سال کے بعد ڈگری ملے گی، کورٹ کہے گی باعزت بری، کوئی جرم نہیں پایا گیا. لیکن 20 سال تک مولانا جرجی صاحب زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ہمارے اعمال کا نتیجہ. ہاں تو میرے بھائیوں کیا کہہ رہا تھا، سچی بات الگ ہوتی ہے اور درست بات الگ ہوتی ہے. مولانا جرجی صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے لیکن پہچانتی نہیں ہے، پکڑ رہی ہے. وارنٹ نکلا جرجی صاحب کا، جرجی صاحب پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ٹوپی اتارے ہوئے ہیں اور انہی کے پاس پولیس آ کے پوچھ رہی ہے مولانا جرجیز کو دیکھا؟ مجھے سے پوچھ رہی ہے. اور میں بہت سچا انسان، میں چاہتا ہوں کہ جھوٹ بھی نہ بولوں اور نام بھی نہ بتاؤں. اب ایسا کون سا راستہ استعمال کروں؟ تو مولانا جرجیس نے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. پولیس والے سے پوچھا جی کیا کہہ رہے ہو؟ 2 قدم ہٹ گئے ہوں. پھر پولیس والے سے پوچھا جی کس کو پوچھ رہے ہو؟ مولانا جرجیس کو دیکھا؟ ابھی تو یہیں تھے. 2 قدم ہم ہٹ گئے اور پھر ہاں کیا پوچھا آپ نے؟ کہ مولانا جرجیس کو دیکھا؟ ابھی تو یہیں تھے. اب وہ کیا سمجھا؟ ارے ابھی تھے، پکڑ چل ادھر ادھر، بچ گئے. جھوٹ نہیں ہے. حقیقت دیکھا جائے دماغ سے سوچو تو یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہے کیونکہ اس نے مولانا جرجیس کو پوچھا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے اور کس کو پوچھ رہا ہے. آپ کا جواب سیدھے سیدھے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں میں ہی ہوں. آپ نے کہا ابھی تو یہاں تھے. آپ نے اس کی بات کا سیدھے سیدھے جواب نہیں دیا، گھما کے جواب دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب بھی بولو تو سیدھے سیدھے بولو، درست بولو. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ سچ بولو. مولانا جرجی صاحب کوئی بزنس کرتے ہیں، مال لاتے ہیں، مالدہ بیچتے ہیں، کلیہ چک بیچتے ہیں. اب ہمارے اٹاوا میں کوئی آدمی مجھ سے کہتا کہ صاحب مال لے کے، ارے کل کہاں تھے؟ میں نہیں بتانا چاہتا کہ کلیہ چک تھا، میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں مالدہ تھا. اب وہ پوچھ رہا کہ بتاؤ کل کہاں تھے، 12 بجے آپ کہاں تھے؟ میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو کہہ دیا زمین کے اوپر تھا، آسمان کے نیچے تھا. حقیقت میں دماغ لگا کے دیکھا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے. ارے میں تھا تو زمین کے اوپر ہی تھا اور آسمان کے نیچے ہی تھا. لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتا ہے کہ آپ زمین کے اوپر تھے اور آسمان کے نیچے تھے. وہ یہ نہیں جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس زمین کے، اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ دن کے 12 بجے کون سے شہر میں، کون سے مارکیٹ میں، کون سے بازار میں تھے. آپ کو اگر نہیں بتانا ہے تو صاف کہہ دیجئے کہ میں نہیں بتا سکتا، میں کہاں تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ سچ بول دیجئے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بھائی میں نہیں بتاؤں گا. لیکن آپ یہ مت کہیے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے. اس طریقے سے بہت سے لوگوں نے بہت سے مسئلے حل کر دیے، بہت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے.
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو، سیدھی بات کرو، قولا سدیدا، سدید تسدید السہم، کبھی آپ نے تیر کو دیکھا؟ تیر اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سہم، کمان میں لگایا، اب اس راٹ میں ہمیں مارنا ہے، یہ ٹیوب لائٹ جو جل رہی ہے، کمان سے تیر کو ہم نے چھوڑا تو تیر بالکل سیدھے جائے گا، سیدھے، ادھر ادھر نہیں ہوئے گا، سیدھے جائے گا اور ٹیوب لائٹ سے ٹکرائے گا، ٹیوب لائٹ پھوٹ جائے گی۔ تو جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے وہ بالکل سیدھے نشانے پر جاتا ہے، ایسے ہی تمہارے منہ سے جو بات نکلے وہ سیدھے کہنے والے کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے پوچھنے کے موافق ہو، دائیں بائیں نہیں۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری۔ سیدھے سیدھے بولیے، گھما پھرا کے نہیں، گھما پھرا کے نہیں۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ جب 12 سال کی عمر میں تھے اور قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، چوروں نے قافلے کو لوٹا تو ان سے پوچھا 12 سال کے بچے سے، عبد القادر جیلانی سے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ سیدھے سیدھے جواب، 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ میرے کرتے کے استر میں، یہاں میری ماں نے سل دی ہیں۔ پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی۔ بیٹا تم نے سیدھے سیدھے بتا دیا، صاف صاف بتا دیا، تمہارے اوپر تو مجھے شک بھی نہیں ہو سکتا تھا، تم نے صاف صاف کیوں بتا دیا؟ اس بچے نے کیا کہا؟ چلتے وقت میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات چاہے کتنے خراب ہوں لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ماں اپنے 12 سال کے بچے کو چھوڑ رہی ہے اور قافلے کے حوالے کر رہی ہے تو اپنے 12 سال کے بچے کو تقوی کا درس دے رہی ہے، اللہ سے ڈرنے کا درس دے رہی ہے۔ آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو 12 سال کی عمر میں پینٹ کی چین کھول کے کھڑے ہو کے پیشاب کرواتی ہے نالی میں۔ یہ آج کل کی مائیں ہے، کہاں سے ان کے اندر ڈر پیدا ہوگا؟ وہ 12 سال کا بچہ اور اس کی ماں کہہ رہی ہے بیٹے حالات چاہے کتنے خراب ہوں لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اور اللہ نے اس بچے کو جب سچ بولنے کی توفیق دی اور درست بات کہنے کی توفیق دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چوروں کے سردار پر، ڈاکوؤں کے سردار پر اس کا ایسا اثر پڑا کہ اس نے کہا اے اللہ اس بچے نے راستے میں اپنی ماں کا اتنا کہنا مانا، اتنا کہنا، اور ہم تو آج تک تیری نافرمانی کرتے آئے ہیں، مجبور لوگوں کا مال لوٹتے آئے ہیں، بے کس اور بے سہارا لوگوں کو ہم نے اور بے سہارا کر دیا ہے۔ اے اللہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اور سب کا لوٹا ہوا مال ان کو واپس کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور وہ سب پکے سچے نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے۔ یہ ایک 12 سال کے بچے کو اس کی ماں نے جو نصیحت کی تھی اس نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری جو ہماری زندگیوں میں نہیں آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب ایک اور آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمانوں والو، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سوچو، غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ یحییٰ ابن ایوب خراسان کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ خراسان کے دروازے کے پاس ایک قبرستان ہے، اور سنیے بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں آج آپ کو۔ خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے، روزانہ یہ بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے قبرستان سامنے دکھائی دیتا تھا۔ یہ روزانہ رات میں خراسان کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے اور رات کے اندر قبرستان کا دیدار کرتے تھے۔ قبرستان کا دیدار کرتے تھے، اندھیرے میں قبروں کو دیکھتے تھے اور اپنی موت کو یاد کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے، ہمیں بھی ایک دن یہاں دفن ہونا ہے۔ ہم اور آپ بھی تو مٹی دینے جاتے ہیں، ہم اور آپ بھی تو قبرستان سے گزرتے ہیں، لیکن کبھی موت نہیں آتی، کبھی یاد نہیں آتی۔ مٹی بھی دیتے اور ہنستے بھی، مٹی بھی دیتے جا رہے ہیں، کھلکھلا بھی رہے، کوئی موت کا احساس نہیں ہے۔ یحییٰ ابن ایوب روزانہ قبرستان اندھیرے میں بیٹھتے اور قبروں کا دیدار کرتے اور اپنی موت کو یاد کرتے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں قبرستان پر بیٹھے، دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب رات کافی گزر گئی، 2/3 رات گزر گئی،
2 حصے رات کے گزر گئے، سائیں سائیں بیتنے لگی، جنگل قبرستان کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ تو یحییٰ ابن ایوب اب قبروں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے، اچانک ان کی نظر قبرستان پر ایک آدمی پر پڑی جو کمبل اوڑے ہوئے ہیں، اپنے سر پر کمبل ڈالے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں کے علاوہ پورا چہرہ چھپائے ہوئے ہیں اور کمبل اوڑے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی اس قبر کو دیکھتا، آگے بڑھتا، دوسری قبر کو دیکھتا، پھر آگے بڑھتا، تیسری قبر کو دیکھتا، پھر آگے بڑھتا، چوتھی قبر کو دیکھتا، پھوٹی ہوئی قبر ہے، ٹوٹی ہوئی قبر ہے، پھوٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اس قبر کو دیکھ کر وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور اس طرح بیٹھ جاتا ہے، اس پھوٹی ہوئی قبر کو رات میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں اللہ یہ کون آدمی ہے جو رات کے اندھیرے میں اتنی قبروں کو دیکھنے کے بعد ایک قبر پر جا کر بیٹھ گیا ہے، دیکھیں یہ اتنی رات میں کیا کرتا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب اٹھتے ہیں، چلے اس آدمی کے پاس، یہ قبر کے پاس بیٹھ کر کیا کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، آنسوؤں سے رو رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور ان ہڈیوں کو دیکھ رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو دیکھ کر کہتا جا رہا ہے اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ وہ یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، یہ گاتا جا رہا ہے، یہ کہتا جا رہا ہے، لیکن ہے کون؟ یہ تو چہرہ چھپائے ہوئے۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا، میں بیٹھ گیا، میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا، جیسے ہی میں نے اس کی پیٹھ پر پیچھے سے ہاتھ رکھا، سنو پیچھے سے، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے سر سے کمبل نیچے گر گیا، اس کا چہرہ مجھے دکھائی دیا، مجھے پہچاننے میں دیر نہ لگی، یہ میرے بچپن کا دوست نکلا، یہ سعدون نکلا، یہ میرے بچپن کا دوست ہے، لیکن یہ رات میں اس پھوٹی ہوئی قبر کے پاس آ کر روتا تھا، اس کا علم مجھے بھی نہیں تھا۔ اس سعدون کو میں پہچان گیا، میں نے کہا سعدون یہ کیا حال ہے تمہارا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سعدون کہتے ہیں اے یحییٰ آج ان مردوں کی حالت دیکھ کر رو لینا اس دن کے رونے سے بہتر ہے، کل جب ہمارے پاس عمل کی کمی ہو اور میدان محشر میں ہمیں رونا پڑے، اس دن رونے سے بہتر ہے آج ان مردوں کی حالت کو دیکھ کر رو لو اور عبرت حاصل کر لو، کچھ تقوی اختیار کر لو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لو۔ سنو یہ چلے گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، ان سے عبرت حاصل کر لو۔ اے یحییٰ اس دن کیا ہوگا؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب ہمارے صحیفے کھولے جائیں گے، ہمارے رجسٹر کھولے جائیں گے، نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اچھے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یا برے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ یحییٰ کہتے ہیں کہ اتنا سننے کے بعد سعدون کی بات یحییٰ رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ سعدون ان کے پاس بیٹھ گئے، وہ بے ہوش ہے، پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں، ہوش نہیں آ رہا ہے۔ سعدون جو کمبل اوڑھے ہوئے تھے اس کمبل کے کونے سے ان کے سر کو پوچھتے جا رہے ہیں، پانی کا چھینٹا مارتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یحییٰ ابن ایوب کو ہوش آیا تو حضرت سعدون نے کہا اے یحییٰ تمہیں ہوش کیوں آ گیا؟ کاش تم آج مر جاتے، ان مردوں کی حالت کو دیکھ کر جو روئے تھے، اگر آج تمہیں موت آ جاتی تو تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا، تم سے زیادہ خوش نصیب آج کوئی نہیں ہوتا۔
اے یحییٰ تمہیں ہوش کیسے آ گیا؟ تمہیں ہوش کیوں آ گیا؟ آج اگر تم مر جاتے تو یہ موت تمہاری اللہ کے ڈر سے ہوتی، اللہ کے خوف سے ہوتی، اور آج تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ اپنے مرنے اور گلنے اور سڑنے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کی باڈی کے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا جو اوروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آیا ہے وہ ایک دن جائے گا۔ اس لیے کامیاب وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو تقوی سے لیس کر لیا، تقوی سے مزین کر لیا اور تقوی سے بھر لیا۔ آپ کو معلوم ہے لفظ ایمان صرف اسلام کے اندر ہے۔ اگر آج کوئی ہندو یا کوئی سکھ یا کوئی جینی، کوئی عیسائی، کوئی یہودی اگر آج کسی کا لوٹا ہوا یا کسی کا مال جو اس کو مل گیا ہو وہ واپس کر دے دوسرے کو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ایماندار آدمی ہے۔ ہندو بھی کیا کہتا ہے؟ یار بڑا ایماندار ہے۔ جبکہ لفظ ایمان ہندو دھرم کے اندر نہیں ہے، جینی میں نہیں ہے، سکھ میں نہیں ہے۔ ایمانداری اور امانت داری اگر کسی مذہب نے سکھلائی ہے تو وہ اسلام ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے جلسے کرانے سے اور تقریر کرانے سے اگر ہمارے اندر ایمانداری اور امانت داری پیدا نہیں ہو رہی ہے تو۔ آپ کو معلوم ہے سنیے، جاپان کی راجدھانی کیا ہے؟ ٹوکیو۔ ٹوکیو کے اندر ایک جاپان کا رہنے والا ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، اور سنو، ٹیکسی ڈرائیور مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، نان مومڈن ہے۔ ہندوستان کا ایک آدمی ٹوکیو اترتا ہے، ایئرپورٹ پہنچتا ہے، ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے، یہ ٹیکسی ڈرائیور اس کا استقبال کرتا ہے، اور وہاں کسٹمر کے سامنے سر جھکانے کا رواج ہے۔ آئیے جی حضور آئیے۔ ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم ہے، پوچھا صاحب کہاں جانا ہے؟ اس نے بتایا یہاں فلاں فلاں ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کے سامنے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، مجھے وہیں جانا ہے۔ کہا یہ صاحب بیٹھ جائیے۔ اس نے اس کو بٹھا لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے، سنو مسلمان نہیں ہے، میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں تاکہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے اس آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، ٹیکسی میں سوار کیا اور میٹر آن کر دیا۔ چلیے یہ چلنے لگا۔ 5 منٹ چلنے کے بعد ڈرائیور نے میٹر آف کر دیا، اوپر کر دیا، اور چل رہا ہے۔ 3-4 کلومیٹر تک چلنے کے بعد اس نے میٹر کو پھر آن کر دیا ہے اور منزل مقصود پر لایا، اس کو اس ہاسپٹل کے پاس پہنچا دیا۔ یہ آدمی ٹوکیو کے اس نان مومڈن آدمی اس ٹیکسی ڈرائیور کی زبان نہیں سمجھتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ تم نے میٹر کیوں آف کیا، پھر آن، لیکن وہ نہیں سمجھ رہا ہے، چلائے چلا جا رہا ہے۔ جب منزل مقصود پر آ